نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیوں اور بہنوں، بات چل رہی ہے رمضان کی، اپنے محبوب سے ملاقات کی۔ اس میں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، ہمیں کس طرح رمضان کو گزارنا چاہیے، انشاءاللہ وہ ہم مختلف نشستوں میں یہ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو پچھلی نشست میں ہم نے کہا تھا کہ نیت کو خالص کر لیں، اللہ کے لیے خالص کر لیں اس نیت کو کہ یا اللہ اس رمضان کو میرے لیے باعث نجات بنا۔ اور اس کے بعد دوسرا کام جو سب سے پہلے کرنے کا، اس رب سے استعانت طلب کرنا، دعا کرنا۔ یاد رکھیے دعا کی بنیاد یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مل سکتا ہے، اور سارے خزانوں کا مالک صرف اور صرف وہی ہے۔ دعا سراسر اپنی فقیری، اپنی محتاجی کا اقرار ہے۔ ہم خود کو اللہ کا محتاج اور فقیر سمجھیں۔ یاد رکھیے یہی عبودیت کی روح ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت کا حامل ہے، اس لیے بار بار اپنے آقا کے آگے گڑگڑاتے چلے جائیے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے چلے جائیے کہ رمضان المبارک میں عام اوقات کے علاوہ کچھ ساعتیں ایسی بھی ہیں جو کہ خاص ہیں، اور ان میں ایک وقت افطار ہے کہ جب سامنے انواع و اقسام کی مشروبات، کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بندہ صرف اسی لیے ان کی جانب ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ یہ اس کے ابھی اس کا رب کا حکم نہیں ہے۔ گویا کہ اس کے حاضر و ناظر ہونے کا، اس کے غنی ہونے کا اور اس کی وحدانیت کا عملاً یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے انسان۔ اور ایسے وقت میں کہ جب اس کی وحدانیت، اس کے غنی ہونے کا اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا بندہ اقرار کر رہا ہو، اور جب اس سے کچھ وہ طلب کرے تو پھر وہ رب کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پھر میں ایسے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی عبادت کا دماغ ہے۔ لہذا اپنی نمازوں کے بعد، رات کی تنہائیوں میں، سفر کی حالت میں، سحری کے اوقات میں، افطار کے وقت، بازاروں میں دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، التجائیں کریں کہ اے اللہ مجھے اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے دعا کیجئے کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ کروا سکا، اور جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ لیکن یاد رکھیے دعا اس جذبے کے ساتھ مانگیے جس طرح کہ بچی دعا مانگ رہے، اس بچی کے دل میں وہ جذبہ تھا کہ جب اس کے باپ اس بچی کو لے جانے لگا نماز استسقاء کے لیے، تو بچی باپ سے پوچھنے لگی بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا ہم نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے 12 برساتا ہے۔ کہا اچھا، چلتے چلتے رک گئی کہ بابا 1 منٹ رکیے میں بھی آئی، اور پھر وہ دوڑتی ہوئی گئی اپنے گھر کی جانب، اور ماں باپ دیکھ رہا کہ پتہ نہیں کیوں گئی ہے بچی، اور بچی گئی اور وہ آئی دوڑتی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی۔ تو بابا نے کہا یہ کیا؟ تو بچی کہتی ہے کہ بابا ہم اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنے جا رہے ہیں، ہم بارش مانگنے جا رہے ہیں، تو جب ہم واپس لوٹیں گے تو پھر بارش ہو رہی ہوگی، ہم بھیگ جائیں گے۔ تو میرے دوستو بھائیو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی